پاکستان نے مغربی سرحد پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات مسترد کر دیے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ وعدے کر چکے ہیں کارروائی پر عارضی وقفہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی۔ افغان رجیم کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر کل ہوگی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج ہوگی۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین میں بھی عید آج منائی جائے گی۔ فلسطین، عراق، یمن، لبنان، برطانیہ، ترکی میں بھی عید آج ہوگی۔ بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید ہفتے کو ہوگی۔ ملک بھر میں عید کی خریداری زور پکڑ گئی۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد کے بازاروں میں رش۔ مرد و خواتین من پسند اشیاء خریدنے میں مصروف۔ بچہ پارٹی من چاہی شاپنگ کرنے میں مگن۔ خواتین کو میچنگ بیگ، جیولری اور جوتوں کی تلاش۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی ریڈی میڈ ملبوسات میں دلچسپی۔ چوڑیوں کے اسٹالرز پر بھی خواتین کا رش ہے۔ کشمیری اور دیگر اقسام کی چوڑیاں خریدنے میں مصروف۔ خواتین کی بڑی تعداد نے خود کو نکھارنے کے لیے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا۔ ایران کا حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ۔ حیفا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی منقطع۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں اشدود اور حیفا ریفائنریز پر پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل استعمال کیا گیا۔ حملوں میں خیبر شکن عماد، حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی F-35 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنا دیا۔ کہا کہ حملے میں امریکی طیارے کو نقصان پہنچایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کیپٹن ٹم ہوکنس نے کہا طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن پر پرواز کر رہا تھا جب اسے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ پائلٹ کی حالت مستحکم ہے۔ ایران کی پارس گیس فیلڈ پر حملوں کے بعد جوابی وار۔ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی توانائی تنصیبات پر حملے۔ ایران کا سعودی عرب کی بحیرہ احمر میں واقع پورٹ پر متصل ریفائنری پر بھی حملہ۔ ابوظہبی کی گیس تنصیب پر میزائل کا ملبہ گرنے سے تنصیبات متاثر۔ کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ قطر کے صنعتی شہر میں حملوں کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ابنائے ہرمز کے قریب خلیج عمان میں جہاز پر حملہ۔ جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کی 2 ریفائنریز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ کویتی حکام نے تصدیق کر دی۔ سینٹ کام نے کاراج میزائل پلانٹ کی تباہی سے پہلے اور بعد کی تصاویر جاری کر دیں۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے ایران کی کاراج بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملہ کیا۔ ایرانی حکومت نے کاراج پلانٹ کو بیلسٹک میزائلوں کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ پلانٹ ایسے میزائل تیار کرتا تھا جو امریکہ، پڑوسی ممالک، تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے 16 جنگی جہاز تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کا انکشاف۔ بلومبرگ کے مطابق تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون شامل۔ جنگ میں 6 امریکی جنگی جہازوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ 3 امریکی جنگی طیاروں کویت میں تباہ، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ریفیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہوا، جس میں عملے کے 6 ارکان بھی ہلاک ہوئے۔ مزید 5 KC-135 ریفیولنگ طیاروں کو سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ جارحیت سے ایرانیوں پر اعتماد ختم ہو گیا۔ قطری وزیر اعظم کی ترک وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا راس لفان میں حملہ کر کے ایران نے کشیدگی خطرناک حد تک بڑھا دی ہے۔ کسی بھی تنازع کا پہلا اور آخری حل سفارتکاری ہے۔ جنگ اسرائیل نے شروع کی اور ایران نے جوابی کارروائی میں اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنے کا انتخاب کیا۔ ترک وزیر خارجہ بولے کہ ایران جنگ کی وجہ سے ہماری توجہ فلسطین اور غزہ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔
امریکہ کی سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت. بغداد میں امریکی سفارتخانے کے اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت. امریکی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ ایران سے منسلک مسلح گروہوں کی جانب سے حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے. امریکی شہریوں اور مفادات پر حملوں کا خطرہ ہے. کردستان ریجن میں ہوٹل اور ایئرپورٹس اہداف ہو سکتے ہیں. امریکی صدر ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جاپان کی طرف دیکھنے لگے. نیٹو امریکی مدد میں ناکام. امریکی صدر کی تنقید. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات. ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نیٹو کے برعکس جاپان کے ساتھ بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ کہیں بھی فوج نہیں بھیجے گا. ایران نے قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ تباہ کر دیں گے. جب چاہیں جزیرہ خارق پر قبضہ کر سکتے ہیں. جاپانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یقین ہے کہ صرف امریکی صدر ہی پوری دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں. ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت ختم. ایران کی تمام قیادت کو ختم کر دیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ. عالمی میڈیا کو بریفنگ میں کہا ایرانی قیادت میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں. ایران جنگ لوگوں کی سوچ سے بھی تیزی سے ختم ہو سکتی ہے. ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ اسرائیل نے کیا. صدر ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا. امریکی صدر کو اسرائیل نے حملوں پر مجبور کیا نہ کر سکتا تھا. ایران جنگ پر ٹرمپ اور میرے درمیان مکمل آمادگی ہے. ٹرمپ لیڈر ہیں, میں ان کا اتحادی ہوں. صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان. کہا کہ امریکہ کی ایران پر جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا. نیا معیار بین الاقوامی تنازعات اور عالمی قانونی صلاحیوں اور اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے. اگر دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو یہ آگ سب کو جلا دے گی. عالمی برادری کی خاموشی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. خطے کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال. وزیر اعظم کی زیر صدارت ایندھن کی بچت و کفایت جاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس. فیلڈ مارشل سیداس منیر کی خصوصی حرکات. ملکی موجودہ ذخائر, کھپت اور کارگوز پر بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صوبوں کے ساتھ مل کر جامع عمل مرتب کرنے کی ہدایت. کہا کہ بچت و کفایت جاری پالیسی اپنانے کے نتیجے میں عوام کو ریلیف مہیا کرنا ممکن ہوا. حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں. عید پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے اہل خانہ کی ملاقات کرانے کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. کہا کہ قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقات قانونی اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تحت یقینی بنایا جائے. ملاقاتوں کا معاملہ پہلے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے. کراچی میں بادلوں کی گرج برس, کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی. لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی میں بادل جم کر برسے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارش. آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش. پہاڑوں پر برف باری. سوات کے میدانی علاقوں میں بارش. بالائی سیاحتی مقامات پر برف باری. مالم جبہ میں برف باری کے بعد وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر گیا. محکمہ موسمیات نے عید پر بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی ہے. 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش و برف باری کی پیشگوئی.